تو مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، جس کو مولانا نظام الدین یمنی لکھتے ہیں، کہ قرآن کی سورہ نبا کی ایک آخری آیت ہے، آخری آیت یہ ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ پڑھتے ہیں آپ سورہ نبا کی آخری آیت، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن کافر کہیں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اس دن کافر کہیں گے، یا لیتنی، کاش، کنت ترابا، کہ ہم مٹی ہو جاتے، کیونکہ تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی کے۔ اب کافر اس دن مٹی ہونے کی تمنا کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان پر عذاب اتنا ہو رہا ہوگا کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں، ٹھیک، وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے۔ لیکن اب چونکہ ایک آیت کا ایک مطلب نہیں ہے نا، 70 ہزار معنی ہے، تو مخدوم صاحب اب اس کا ایک معنی بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے یا ہم تراب ہو جاتے، یعنی اب مٹی کا معنی نہیں لیا آپ نے یہاں، حالانکہ یہ معنی بھی ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور جو آپ بیان فرمائے، چونکہ جس کا جتنا علم ہے، جتنا ظرف ہے، جتنا قرآن میں ڈوبا ہے، غوطہ زن ہے، اتنی وہ بات کرتا ہے۔ مخدوم صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ کافر اس دن، اس کا ایک مطلب یہ بھی کہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے۔ اب یہ تراب ہوتے مطلب وہ ایک شخصیت بتانا چاہتے کہ تراب، وہ تراب بننا چاہتے ہیں، یہ تراب کون تھا؟ تو اب آپ بیان فرماتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تراب ایک شخص تھا، کافر تھا، تراب نام کا ایک شخص تھا، کافر تھا، وہ ایک راستے سے جا رہا تھا، تو اس نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو علم دین کو اپنے قلم سے لکھ رہا ہے، اس کا قلم اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، تو تراب دیکھتا ہے کہ بچہ ہے اور یہ علم دین لکھ رہا ہے، تو اس کے ہاتھ سے قلم گرا، تو تراب نے سوچا کہ یہ بچہ نیچے اترے گا، اس کو زحمت ہوگی، اس طالب علم کو تراب نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا، خرید کے نہیں دیا، چندہ کر کے نہیں دیا، کسی سے مانگ کے نہیں دیا، اسی بچے کا قلم نیچے گرا، تراب نے اٹھا کے دے دیا۔ اب تراب گیا مر، تو قیامت کے دن تراب جنت میں جا رہا ہوگا۔ مخدوم صاحب فرما رہے ہیں کہ تراب نام کا وہ شخص جنت میں جا رہا ہوگا، تو اس سے پوچھا جائے گا، او تراب، تو تو کافر تھا، تو ایمان والا نہیں تھا، تو ہم میں سے تھا، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا کہ میں نے مسلمانوں کے ایک بچے کو جو علم دین لکھ رہا تھا، اس کا گرا ہوا قلم اس کو اٹھا کر کے دیا، صرف قلم اٹھا کر دیا، تو مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی، اور مرنے کے بعد اب مجھے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ صرف قلم اٹھا کر دینے کی برکت ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے ایمان دیا، مرنے کے بعد جنت عطا کی۔ تو اس دن کافر تمنا کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی تراب ہوتے، کسی علم دین حاصل کرنے والے کا قلم ہی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتے، تو آج یہ عذاب نہیں ہوتا، ہم پر بھی انعامات کی بارش ہو۔ سبحان۔ اب آپ اندازہ فرمائے، اس نے خرید کے نہیں دیا۔ اگر کوئی بندہ طالب علم کو خرید کر دے، اس کا خرچہ اٹھا لے، یا مدرسے چلائے، یا مدرسے بنائے، یا مدرسہ بنانے چلانے والوں کی مدد کرے، ان کی امداد کرے، ان کا سپورٹ کرے، علم دین کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرے، تو اللہ اس کو کیا مرتبہ عطا فرمائے گا۔